کسی نے ایک اللہ والے سے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، میرا ہر کام الٹا ہوتا ہے، یہ کام کروں تو جیسا کرنا چاہتا ہوں ویسا نہیں ہوتا، وہ کام کروں تو الٹا، سارے کام الٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو صلی اللہ والے بزرگ نے اس انسان کی بات سن کے ارشاد فرمایا، تم نے مہر دیکھی ہے جو تھپا لگایا جاتا ہے؟ تو کہنے لگا جی، تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ اس پہ لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، اس کی لکھائی، اس پر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الٹے لکھے ہوتے ہیں۔ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ سیدھے کب ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگا جب مہر کو کاغذ پر لگائی جاتی ہے تو اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی یہ بات سن کے اللہ والے نے ارشاد فرمایا، تو جب مہر پر لکھے ہوئے الٹے الفاظ سیدھے جب ہوتے ہیں، جب مہر اپنا ماتھا کاغذ پہ ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے کام بھی الٹے سیدھے ہو جائیں تو پھر تو بھی آنا، اپنا ماتھا ٹیک، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، تیرے ہر کام جو الٹے ہونے والے ہیں وہ سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے۔ تو جہاں آ کر کے کام ہمارے سنورنے تھے وہاں آنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں۔ کہتا دعا بھی کرتے ہیں تو کچھ قبولیت کے نشانات نظر نہیں آتے، علامتیں نظر نہیں آتی۔ تو جیسے مانگنا تھا جس طلب و لگن کے ساتھ، ویسے ہم نے مانگا ہی کہاں ہے۔ کبھی کسی راہ چلتے دیکھا کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو، وہ کس طرح ہر آنے جانے والے انسان کے سامنے منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یہاں تک کہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔ تو پھر وہ سامنے والا اس کی حالت پہ ترس کھاتا ہے، اس کو دیکھ کر اس پر رحم آ جاتا ہے اور سامنے والے کا دل پسیج جاتا ہے، کیونکہ اس مانگنے والے کی ایک ادا ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں، اس کے برتن میں، اس کے پیالے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ تو کہا یہ ادا تھی اس مانگنے والے کی، جس نے سامنے والے کا دل جس کی وجہ سے پسیج گیا اور اس نے کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال دیا۔ تو بھی اپنے رب سے مانگنا، رو گڑ گڑا اس کی بارگاہ میں، راضی کر اس کو، اپنی کمزوریاں بتا، اس کی تعریف بیان کر، تیری حالت پہ ترس کھا کے وہ ایک نہ ایک دن تیرے بارے میں ارشاد فرما دے گا کن، اور تیرا معاملہ بن جائے گا۔ لیکن ہم مانگتے بھی بڑی بے توجہی کے ساتھ ہیں، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ دل جمعی کے ساتھ مانگ اس کی بارگاہ میں آ کے، وہ ضرور تجھ کو عطا کرے گا۔ اور اگر تم مسجد میں آتا نہیں، پیشانی ٹکاتا نہیں، سجدہ کرتا نہیں، تو لاکھ کہیں بھی بھاگا پھر تیرے کام سیدھے نہیں ہونے والے۔ رب فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا پھر ہمیں اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر کل اس کو قیامت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، مالک میں تو دنیا میں اکھیارا تھا، دیکھا کرتا تھا ان آنکھوں سے، آج میں کیسے اندھا ہو گیا۔ تو رب فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جیسے تو نے کل دنیا میں میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو، میرے پیغامات کو پشے پشت ڈالا، بھلا دیا تھا، کوئی پرواہ نہیں کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج تجھے بھی وہی بھلا دیا گیا۔